امی جا کے سو گئی اور پھر میری بہن میرے پاس آئی۔ مجھے کہا، یوسف، مجھے سب پتہ ہے کہ امی روز روز بیمار کیوں ہو جاتی ہے۔ یہ جملہ سن کر میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا، کنزا کیا کہنا چاہتی ہو؟ ذرا کھل کے کہو۔ وہ کہنے لگی، بھائی اور نہیں تو کیا، یہ جو دوائی آپ اماں کو کھلا رہے ہیں، اس دوائی کا مجھے پتہ ہے، یہ کیوں کھاتے ہیں۔ آپ صرف مجھے یہ بتاؤ، یہ اماں کی حالت آپ نے کی یا کسی اور نے؟ میری بہن اب مجھ پر شک کرنے لگی تھی۔ میں نے کہا، کیا ہوا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں جیسا تم سوچ رہی ہو۔ اس نے کہا، بھائی مجھے سچ سچ بتائیں، یہ دوائی امی کو کیوں کھلا رہے ہیں؟ اس حالت کا ذمہ دار کون ہے، تم ہو یا کوئی اور؟ پھر میں نے اپنی بہن کو جھوٹ بولا۔ میں نے کہا، کنزا مجھے نہیں پتا یہ دوائی کس چیز کی ہے، امی نے کہا تو میں بس لے آیا۔ تم مجھے بتاؤ یہ کس چیز کی دوائی ہے؟ میری بہن کہنے لگی، بھائی آپ اتنے بھی بچے نہ بنے، آپ کو سب پتہ ہے۔ میں نے کہا، واقعی کنزا مجھے کچھ نہیں پتہ، تم مجھے بتاؤ یہ کس چیز کی دوائی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ دوائی اس پٹھان نے مجھے دی تھی جب اس نے پہلی دفعہ اس کے ساتھ کیا تھا، اس سے بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے تو یہ دوائی کھاتے ہیں، اس کی تکلیف دور ہو گئی۔ اب ماں کو بھی شدید یہی تکلیف ہو رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا، تم جاؤ، جا کے سو جاؤ۔ میری بہن کہنے لگی، میں فی الحال تو جا کے سو جاتی ہوں، اگر اماں کی طبیعت کے آپ ہی ذمہ دار ہو تو پھر آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، یہ آپ نے سوچ لینا ہے۔ میں نے کہا، کنزا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں اپنی ماں کے ساتھ ایسا کروں گا؟ تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ اس نے کہا، اپنی بہن کے ساتھ تو کر لیا، اس دن باقی ماں کے ساتھ نہیں کر سکتے؟ تم کر سکتے ہو، بس یہ دھیان کرنا کہ مجھے پتہ نہ لگے۔ اگر مجھے پتہ چل گیا کہ تم اماں کے ساتھ ایسا کرتے ہو تو پھر جو تم کراچی سیٹل ہونے کے خواب بن رہے ہیں ان کو بھول ہی جانا، میں سب کچھ توڑ دوں گی۔ میں نے کہا، کنزا کیا مطلب، کھل کے ذرا بولو۔ میں اپنی بہن کے دل کی بات جاننا چاہتا تھا کہ وہ کس حد تک جا سکتی ہے۔ اس نے کہا، بھائی آپ کے لیے اچھا یہی ہے کہ آپ امی سے دور رہیں، آپ امی ابو سے دور تو لے آئیں گے لیکن آپ امی سے دور رہیں۔ اگر آپ امی کے نزدیک گئے تو میں پھر سب کو بتا دوں گی کہ آپ نے امی کے ساتھ کیا کیا ہے، اور پھر جو دعوے دار بنے گھوم رہے ہیں نا آپ وہ کیس زمینوں کے، وہ آپ کے خواب توڑنے میں 1 منٹ نہیں لگے گا۔ مجھے اس کی بات تو ٹھیک تھی، اگر یہ بات ہمارے معاشرے میں پتہ چل جاتی تو مجھے تو زمین تو کیا کچھ اور ہی ملتا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب میری بہن نے مجھے ڈرایا تھا، اب میں اپنی بہن کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کو کس طرح ٹکانے لگاؤں، کیونکہ اس نے مجھے بہت کھلی دھمکی دی تھی اور ایک نہ ایک دن میں اس کے ہاتھ تو لگنے ہی والا تھا، اور مجھے تصور بھی ڈرا رہا تھا کہ جس دن میری بہن کو پتہ لگے گا وہ باہر امی کو چودھری اور دنیا والے کو بتا دے گی تو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اب یہی سوچتے سوچتے میرے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی۔ میں اپنے بستر پر سویا، ساری رات یہی سوچتا رہا کہ میں اپنی بہن کے ساتھ کیا کروں، اور پھر صبح ہوتے ہی میں نے ایک بہت ہی خطرناک پلان تیار کیا۔ میرا پلان تو یہ تھا کہ میں کراچی سیٹل ہوتے ہی اپنی بہن کی شادی کروا دوں گا، جو بھی ہاتھ آیا، نشئی سے، جواری سے، یا چاہے اس پٹھان سے ہی کیوں نہیں۔ اگر تو میری بہن نے شادی نہ کی تو مجھے اپنی بہن کو اپنے راستے سے ہٹانا ہی پڑے گا، میں پھر اسے ہمیشہ کے لیے اوپر ہی بھیج دوں گا۔ یہ پلان بنا کر اور پھر صبح اذانوں کے بعد میں بھی سو گیا۔ میری آنکھ لگ گئی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں صبح کے 8 بج چکے تھے، اور کاشف آ گیا مجھے اٹھانے۔ مجھے کہا، بھائی آپ ناشتہ کر لیں اور پھر چلتے ہیں، بینک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، شام کو چل کے چودھری سے پیسے ہم 1 کروڑ روپیہ لے کے آ جائیں گے، اور پھر ہم کل کراچی کی تیاری کرتے ہیں۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے کاشف، تم جاؤ ناشتہ کرو، میں ابھی اٹھتا ہوں۔ پھر میں اٹھا، ہاتھ منہ دھویا، اور پھر میں آ کے امی کے ساتھ بیٹھ گیا، اور پھر میں نے اپنی امی کی سارا تفصیلات بتائی کہ آج ہمیں اتنا پیسہ ملنے والا ہے اور ہم کل ہی اور کاشف کراچی چلے جاتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے اچھا سا گھر ڈھونڈ کے آتے ہیں، اس کو ٹوکن بھی کروا دوں گا، اور پھر میں آؤں گا، بقایا پیسے بھی، اور آپ سب کو لے کر ہم کراچی چلے جائیں گے۔ اور میں اپنی امی سے یہ بات کر رہا تھا کہ امی کراچی چل کے میں کاروبار
کیا کروں، کیونکہ اگر ہم نے کراچی جا کے کوئی بھی کام نہ کیا تو بھلے یہ جتنے بھی پیسے تھے ایک نہ ایک دن تو ختم ہی ہو جانے تھے، اور ایسا میں ہرگز ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ پھر میری امی کہنے لگی، ہاں یوسف، یہ دھیان رکھنا کہ کوئی نہ کوئی کام تو تم دونوں بھائیوں کو کرنا ہی پڑے گا، ورنہ یہ سارے پیسے ختم ہو جائیں گے اور ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ کافی سوچ بچار کرنے کے بعد پھر ایک آئیڈیا میرے دماغ میں آیا۔ میں نے کہا، امی، میں اور کوئی کام نہیں کر سکتا، کیونکہ کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے کے لیے اس کا تجربہ ہونا لازمی ہے، اور آپ تو جانتی ہیں میں نے ساری زندگی دکان ہی چلائی ہے۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ کراچی چل کے کوئی سپر مارکیٹ کا بہت بڑا سٹور کھول لیتے ہیں، جس طرح امتیاز کا ہوتا ہے یا بن ہاشم کا ہوتا ہے۔ ہم وہاں پہ بہت سارے لوگ رکھ لیں گے اور اس کو ہینڈل میں ہی کروں گا۔ وہ بہت اچھا کاروبار ہے اور اس کا تجربہ بھی ہے میرے پاس، میں کاشف کو بھی اپنے ساتھ سیٹ کر لوں گا۔ پھر امی کہنے لگی کہ سپر سٹور کھولنے میں کتنا خرچ آئے گا یوسف؟ میں نے کہا، امی، سپر سٹور کھولنے کے لیے تو جتنا پیسہ بھی ہو کم ہے، لیکن یہ ہے کہ 4 سے 5 کروڑ روپیہ خرچ ہوگا اور ہم ایک اچھا سا سپر سٹور کھولیں گے۔ میری امی کہنے لگی، کیا تو 5 کروڑ کی ایک پرچون کی دکان کھولے گا؟ میں نے کہا، امی، وہ پرچون کی دکان نہیں ہوتی، وہ ایک سٹور ہوتا ہے۔ جب وہ چلنا سٹارٹ ہوگا تو ہم اتنے پیسے تو 1 سال میں ہی نکال لیں گے۔ پھر میری امی کہنے لگی، چلو یوسف، جو بھی تمہارا دل کرے تم وہ کام کر لو، لیکن نقصان مت کرنا۔ میں نے کہا، امی، آپ بے فکر ہو جائیں، بس میں یہی کام کروں گا۔ اور پھر امی نے کہا، اپنے چھوٹے بھائی سے بھی مشورہ کر لو، کیونکہ اس کا بھی تو حصہ بنتا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے امی۔ پھر میں نے اپنے چھوٹے بھائی کاشف کو بلایا اور میں نے اپنا یہ آئیڈیا اس کے ساتھ شیئر کیا۔ وہ بھی کہنے لگا، ہاں ہاں بھائی، یہ بہت اچھا کاروبار ہے، کراچی میں اس کام کی بہت ڈیمانڈ ہے۔ جہاں جہاں پہ بھی سپر سٹور بنے ہوئے ہیں وہاں پہ تو رہائشی ختم نہیں ہوتا۔ بالآخر پیسے آنے سے پہلے ہی ہم نے سوچ لیا کہ اس پیسے سے کیا کرنا ہے۔ پھر میں نے، امی، آج اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہے تاکہ شام کو چودھری سے میں 1 کروڑ روپیہ لے کے آؤں گا تو ہم اس بینک میں جمع کروا دیں گے۔ میری امی کہنے لگی کہ چلو ٹھیک ہے، ناشتہ کر لو۔ پھر ہم سب نے مل کے ناشتہ کیا اور پھر میں بائک نکال کے باہر آ گیا۔ ہمارے گاؤں سے شہر تھوڑا سا ہی دور تھا۔ ہم دونوں بھائی گئے شہر، وہاں پہ ہم نے بینک اکاؤنٹ کھلوایا اور پھر ان کو بتایا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے آنے والے ہیں، وہ ہم اس میں جمع کرائیں گے۔ پھر اس بینک کے مینیجر نے ہم دونوں بھائیوں کی بہت خدمت کی، چائے بھی پلائی، اور جیسے ہی پیسوں کے بارے میں بتایا کہ میرے 5 6 7 کروڑ روپے آنے والے ہیں، بینک میں بیٹھی ہوئی ریسیپشن پہ ایک لڑکی مجھے بہت غور سے دیکھ رہی تھی اور وہ مجھے آنکھوں سے اشارے بھی کر رہی تھی، یعنی کہ وہ گرین سگنل دے رہی تھی۔ شاید یہ میرے پیسوں کا اثر تھا۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ یہ بھی لائن پہ آ رہی ہے تو کیوں نہیں اس کو بھی لے کے آیا جائے۔ پھر میں آ گیا، اس لڑکی سے معلومات لینے لگا۔ میں نے کہا، میڈم، آپ اس بینک میں کیا کام کرتی ہیں؟ اس لڑکی کا نام رخسانہ تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ جب بینک سے گاڑیاں لیتے ہیں نا لون پہ، وہ گاڑیاں وہی دیتی ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ مجھے گاڑی بھی چاہیے ہوگی۔ ظاہر ہے اگر میں کراچی میں 4 5 کروڑ کا سپر سٹور بنا سکتا ہوں تو مجھے گاڑی تو لازمی چاہیے ہوگی۔ پھر وہ لڑکی مجھے گاڑیوں کا پلان سمجھانے لگی کہ سر، فلاں گاڑی پہ اتنا ڈاؤن پیمنٹ ہے، اتنی ماہانہ قسط ہے، اور پھر بہت ساری گاڑیاں دیکھنے کے بعد میں نے کہا، چلیں ٹھیک ہے رخسانہ جی، آپ اپنا نمبر مجھے دے دیں۔ اس نے مجھے اپنا نمبر دیا اور میں نے اسے اپنا نمبر دیا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے پاس پیسے آنے میں ابھی ٹائم ہے، میں کراچی جا رہا ہوں کل پراپرٹی لینے، اور پھر میں واپسی پہ آپ سے ملتا ہوں۔ پر وہ لڑکی کہنے لگی، یوسف صاحب، مجھے ضرور ملیے گا۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ تم فکر مت کرو، تمہاری بھی میں ضرور ہی لوں گا، کیونکہ وہ لڑکی تھی بہت ہی خوبصورت، اس کا وجود بھی بہت خوبصورت تھا۔ اور پھر میں واپس اسی مینیجر کے پاس آ گیا۔ اس نے کہا، یوسف صاحب، مبارک ہو، آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو چکا ہے، بس آپ پیمنٹ اس میں جمع کروا دیجئے گا۔ میں نے کہا، چلیں ٹھیک ہے، شام تک پیمنٹ آئے گی تو میں آج شام آپ کی پیمنٹ جمع کروا دوں گا۔
وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، اور پھر ہم دونوں بھائی بینک سے باہر نکل آئے۔ تب تک دوپہر بھی ہو گئی تھی۔ پھر میرا چھوٹا بھائی کہنے لگا، بھائی گھر کچھ کھانے کا سامان لے لیتے ہیں اور پھر گھر چلتے ہیں، آج بہت تھک گئے ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کاشف، فی الحال گھر چلتے ہیں، تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں، شام کو 5 بجے چودھری کے پاس جائیں گے اور وہ پیسے لے آئیں گے۔ میرا بھائی کہنے لگا چلو ٹھیک ہے بھائی۔ ہم نے گھر کا کچھ ضروری سامان لیا اور پھر ہم گھر بھی پہنچ گئے۔ گھر آ کے میں نے امی کو ساری تفصیلات بتائی کہ بینک میں کیا کیا ہوا۔ بس اکاؤنٹ کھل گیا ہے، بس اب پیسے کی دیر ہے۔ پھر میری امی میرے بھائی کاشف کو کہنے لگی، کاشف جو بھی کراچی میں تم گھر ڈھونڈ رہے ہو وہ کیسا ہے، اپنے دوست کو بولو ذرا ہمیں تصویریں تو بھیجے۔ موبائل پہ میرے بھائی نے اپنے دوست کو فون کیا اور اس سے گھر کی تمام تفصیلات پوچھی۔ وہ گھر تقریباً 1.5 کروڑ روپے کا تھا۔ وہ گھر 240 گز کا 2 منزلہ گھر تھا۔ تصویریں دیکھ کے ہم نے سارے ہی شاپٹ ہو گئے، کیونکہ وہ گھر محل نما تھا، اندر سے ٹائلیں چمک رہی تھی، اس کا کلر بھی نیو ہوا تھا۔ ہم گاؤں کے رہنے والے لوگ اتنے عالیشان محل میں رہنے کے لیے تیار تھے۔ پھر سب کہہ رہے تھے، میری بہنیں بھی میری امی کو یہی کہہ رہی تھی، یوسف گھر بہت اچھا ہے، جا کے تم تھوڑے سے پیسے کم کروا کے یہ ڈن کر لو۔ پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کاشف، تو انہیں دوستوں کو بول دو کہ ہم کل یہاں سے روانہ ہوں گے، پرسوں ہم آ جائیں گے، یہ گھر کسی کو سیل نہ کرے، یہ ہم ہی خریدیں گے۔ پھر میرا بھائی اپنے دوست کو کہنے لگا، یہ گھر ہمارے لیے روک کے رکھو 2-3 دن۔ اور پھر باتوں ہی باتوں میں شام کے 5:30 بھی بج گئے۔ پھر میں نے کہا کاشف چلو چودھری صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ پھر ہم دونوں بھائی چودھری کے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ ڈیرے پر گئے تو چودھری وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ اس کا وہی ملازم میرے لیے پانی لایا اور کہا بیٹھ جاؤ، چودھری بس آنے ہی والا ہے۔ اور پھر ہم دونوں بھائی بیٹھ کے چودھری کا انتظار کرنے لگے۔ 15-20 منٹ کے بعد چودھری بھی آ گیا اور اس نے ایک بیگ ہاتھوں میں لیا ہوا تھا۔ بیگ کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ اس میں پیسے ہی ہوں گے۔ چودھری ہمارے پاس آیا، مجھے کہا یوسف یہ تمہاری امی اس کو نہیں لائے؟ میں نے کہا نہیں چودھری صاحب، اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اسے ہسپتال لے جاتے، میری فون پہ بات کروا دیتے ڈاکٹر سے۔ میں نے کہا ہاں چودھری صاحب، بس ابھی جاؤں گا تو امی کی دوائی لوں گا۔ پھر وہ چودھری نے مجھے 1 کروڑ روپے کا بیگ دے دیا، کہا یہ گن لو، اور ہاں آج شام کو ابو کے جا کے بتا دینا کہ زمین تم لوگوں نے مجھے بیچ دی ہے، اور ابو کو یہ بھی بول دینا کہ کل یا پرسوں چل کے پٹواری کے پاس زمین میرے نام پہ لگا دے۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے چودھری صاحب، آپ فکر نہ کریں، ہم یہاں سے سیدھا ابو کے پاس ہی جائیں گے اور 2-3 دن کے اندر آپ کے نام لگوا دیں گے۔ اور پھر میں نے پوچھا چودھری صاحب بقایا پیسے کب تک مل جائیں گے؟ پھر وہ چودھری کہنے لگا کہ 5-6 دن میں بقایا پیسے بھی تمہیں دے دوں گا۔ اور پھر ہم وہ 1 کروڑ روپیہ لے کر ڈیرے سے نکلے تو چودھری کہنے لگا کہ یاد سے امی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا، اور اگلی قسط جب تم لینے آؤ گے تو امی کو ساتھ لے کر ضرور آنا، کیونکہ ضروری لکھ پڑھت کرنی ہے اور تم لوگوں سے انگوٹھے بھی لگوانے ہیں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ چودھری میری امی کو کیوں بلانا چاہ رہا ہے۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے چودھری صاحب، آپ بے فکر ہو جائیں، ہم تینوں آ جائیں گے۔ اور ہم وہ 1 کروڑ روپے لے کر سیدھا گھر آ گئے۔ اتنی زیادہ رقم دیکھ کر میری بہنیں میری امی کی آنکھ تو کھلی ہی کھلی رہ گئی۔ اب ہم گھر آتے آتے رات کے 7 بھی بج چکے تھے۔ پھر میں نے کہا امی اتنی بڑی رقم گھر میں رکھنا اچھی بات نہیں، ہم اس بینک کے مینیجر کو فون کرتے ہیں اور کم ان سے آج ہی لے اور آج ہی ہمارے کھاتے میں جمع کروا دیتے ہیں۔ میری امی کہنے لگی نہیں یوسف، کسی کو کیا پتا کہ ہمارے گھر پہ اتنے زیادہ پیسے ہیں، بس تم یہ پیسے رکھ دو، صبح جا کے اپنے ہاتھوں سے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دینا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے امی۔ پھر میں نے پیسوں سے بھرا بیگ اپنی امی کو دیا اور میں نے کہا یہ سنبھال کے رکھو، ہم دونوں بھائی ابو سے مل کر آ رہے ہیں۔ چودھری نے کہا کہ آج ابو کو جا کے لازمی ملنا۔ میری امی کہنے لگی چلو ٹھیک ہے، تم ابو کو مل آؤ جب تک ہم رات کے کھانے کی تیاری کرتے ہیں۔ پھر ہم وہاں سے سیدھا ابو کے گھر آئے۔
گھر آتے رات بھی ہو گئی۔ ہم نے آ کے گھر کا دروازہ بجایا تو رجو باہر آئی۔ میں نے دیکھا تو میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ میں نے کہا میرا ابو کہاں ہے؟ اس کو باہر بھیجے۔ پھر میرا ابو آیا۔ میں نے کہا ابو آپ نے رجو کا پکا اپنے ساتھ ہی رکھ لیا کیا؟ پھر میرا ابو کہنے لگا ہاں کل یا پرسوں میں اس سے نکاح کر رہا ہوں، تم لوگ تو مجھے چھوڑ گئے ہو، میں نے اپنی زندگی کے آگے بھی تو چینی ہے۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، اب آپ کی مرضی، آپ جو کریں، ہم تو آپ کو چودھری صاحب کا پیغام دینے آئے تھے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ کیا؟ ہاں بتاؤ۔ میں نے کہا وہ جو زمینیں جتنی بھی بنتی ہیں وہ کل جا کے اپنے چودھری صاحب کے نام لگوانی ہے۔ ہم نے وہ ساری زمینیں چودھری کو بیچنی ہے اور ہم کراچی شفٹ ہو رہے ہیں۔ پھر میرا ابو کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، میں وہ جا کے کر دوں گا، لیکن تم دونوں سے ایک گزارش ہے کہ میرا جو شادی کرنا چاہتا ہوں تم دونوں میرے نکاح میں ضرور شرکت کرنا۔ تمہاری ماں سے تو اب میرا کوئی رشتہ نہیں رہا، تم دونوں اگر آ جاؤ گے تو میرا تھوڑا برم رہ جائے گا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ابو آپ فکر نہ کرے۔ پھر ابو کہنے لگا کہ پرسوں شام کو۔ میں نے کہا ابو پرسوں تو ہم یہاں پہ نہیں ہوں گے، ہم کراچی جا رہے ہیں ضروری کسی کام سے، ہم 2-3 دن بعد واپس آ جائیں گے۔ دوستو اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والی قسط آپ کو جلد از جلد مل سکے۔